الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ ما زلنا مع الكتاب عمدة الطالب من نيل المعارف للشيخ العلامة منصور بن يونس بن إدريس البهودي الحنبلي رحمه الله المتوفى في القرن الحادي عشر من الہجرہ۔ عمدة الطالب من نيل المعارف، اس کتاب کی ہم تشریح کر رہے ہیں، اور آج باب الحدی والادحیہ میں ہے، اور انشاءاللہ یہ کتاب العبادات کا آخری درس ہوگا۔ اس کے بعد کتاب العبادات ختم ہو جائے گی۔ آج انشاءاللہ باب الحدی والادحیہ کو مکمل کریں گے، اس کے بعد عقیقہ کے بعد احکام آئیں گے اور کتاب انشاءاللہ مکمل ہوگی۔ تو باب الحدی والادحیہ کہتے ہیں افضلها ابل، سب سے افضل جو ہے ابل ہے، یعنی کہ اونٹ، ناقہ، ثم بقر ثم غنم، ولا يجزئ دون جزع ضأن ما له 16 أو ثنية غيره، ومن مأز ما له سنة، ومن بقر ما له سنتان، ومن ابل ما له 5۔ اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جو جانور ہوگا اضحیہ کا یا ہدی کا، جو کہ حج کے دوران جس کو جو ہے ذبح کیا جاتا ہے وہ ہدی ہے، اور عام وقت پر جو عید کے وقت میں جو دوسرے لوگ ہیں جو کہ حج نہیں کر رہے ہیں، ان کے تعلق سے جو جانور ہوگا وہ کون سا جانور قبول ہوگا اور ان کی ایج کیا ہے، ان کی عمر کیا ہے، اس تعلق سے لکھ رہے ہیں۔ اب ہدی جو ہے، یہ جو ہدی ہے یہ دو قسموں کی ہوتی ہے، ایک ہدی شکران اور ایک ہدی جبران۔ ہدی شکران سے مراد ہے وہ ہدی جو حج جو تمتع کر رہے ہیں اور حج قران کر رہے ہیں، وہ ہدی شکران، شکر کے طور پہ جو جانور ذبح کرتے ہیں وہ ہدی شکران کہلاتی ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو ایک موقع دیا کہ ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج دونوں کر لیں۔ جو مفرد ہے یعنی حج افراد کرنے والا، اس پر ہدی نہیں ہے، اس کو جو ہے جانور ذبح کرنا اس پر واجب نہیں ہے، لیکن یہ لوگ جو متمتع ہیں اور قارن ہیں، ان پر جانور ذبح کرنا ہدی ان کے اوپر واجب ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو موقع دیا کہ ایک ہی سفر میں دونوں یہ کر سکیں، تو اسے ہدی شکران کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے ہدی جبران یعنی جبر، ان کے اوپر فورس کیا گیا اس کو جبر سے، اور یہ فورس کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یا تو اگر آدمی، ہم دیکھ چکے ہیں کہ معذورات احرام میں سے اگر کچھ کر لے، اس کا ذکر ہم نے دیکھا تھا کہ ان الذی یحرم فی الاحرام ادادہ تسن علی التمام حلق و تقلیم و حلق و تقلیم قضا کا تغطیہ للراس وارتداء مخیط اردیہ۔ اور یہ جو چیزیں ہیں، حلق ہے، تقلیم ہے یعنی ناخنوں کو کاٹنا ہے، اسی طرح سے سر کو ڈھکنا ہے آدمیوں کے لیے، اور اسی طرح سے سلے ہوئے باڈی کے شیپ والے کپڑے پہننا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نکاح ہے یا جماع ہے یا پھر خوشبو لگانا ہے، تو یہ، اور یا پھر شکار کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ محظورات احرام ہے۔ اگر کوئی آدمی اس میں سے کوئی محظورات کر لیتا ہے تو اس کے اوپر ہدی ہے، وہ جبران یعنی جبر، زبردستی اس کو یہ دینا ہی ہے، کیونکہ اس نے ایک ایسا فعل کیا جو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسی طرح سے ہدی جبران میں وہ بھی آتا ہے، اگر کوئی آدمی واجبات حج میں سے کسی کو ترک کر دے تو اس صورت میں بھی اس پر ہدی ہے، جو کہ جبران اس کو دینی ہی ہے، وہ فورسفلی اس کے اوپر اپلائی ہوتی ہے، تو اسے کہتے ہیں ہدی جبران۔ تو یہ ہدی جبران جو ہے، اس کا گوشت تقسیم کیا جائے گا، بس یعنی فقراء کے اندر تقسیم ہوگا، اور اس گوشت کو یہ آدمی نہیں کھا سکتا۔ لیکن جو ہدی شکران ہے، اور اس ہدی شکران میں بھی جو تطوع ہدی ہے، تطوع ہدی سے مراد یہ ہے کہ مثلا جو مفرد ہے، جو حج افراد کر رہا ہے، اس پر کوئی ہدی نہیں ہے، لیکن اگر وہ ہدی جانور ذبح کرتا ہے تو یہ اس کی طرف سے تطوعاً ہے، یعنی والنٹریلی ہے، اس نے اپنی مرضی سے کیا، اس کے اوپر یعنی لازمی نہیں تھا کہ وہ کرے، تو یہ آدمی اس کے گوشت میں سے کھا سکتا ہے۔ تو بہرحال ہدی جو ہے دو قسموں کی، اسے ہم کہا شکران اور جبران۔ تو افضلها، اس میں سب سے افضل یہ ہے، چاہے وہ ہدی ہو چاہے ادھیا ہو، ابل، اونٹ ہوگا،
اس کے بعد میں بقر یعنی گائے بیل وغیرہ، اور اس کے بعد میں غنم یعنی کہ بھیڑ بکری، یعنی کہ دان آ گئے، معاذ دان خروف یہ سب اس کے اندر آ گئے، بکری ہے بھیڑ ہے، وہ اس میں آ گئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ان کی عمر کے تعلق سے جو دان ہے یعنی بھیڑ جو ہے، خروف، ان کی عمر کم سے کم 6 مہینے ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کیا ہے دکھنے میں 6 مہینے کا بھی ہوگا تو اچھا موٹا اٹا کٹا نظر آتا ہے، دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ سال بھر سے زیادہ کا ہوگا۔ تو بھیڑ جو ہے وہ 6 مہینے کی بھی ہوگی تو چل جائے گا۔ لیکن ماز جو ہے یعنی بکری بکرے وغیرہ جو ہیں یہ کم سے کم 1 سال کا ہونا چاہیے، اس سے کم کا نہیں چلے گا۔ اسی طرح سے جو گائے بیل جو ہیں یہ کم سے کم 2 سال، منیمم ایج 2 سال ہے، اس سے زیادہ ہوگا تو ہی ادھیا اور ہدی کے لیے چلے گا۔ اور اسی طرح سے اونٹ جو ہوگا وہ کم سے کم اس کی جو عمر ہے وہ 5 سال کی ہونی چاہیے، 5 ایئرس۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہ تجزئ شاتن ان رجل و اہل بیتہ و بدنۃ و بقرۃ عن سبعۃ، ایک بکری یا ایک بھیڑ ایک آدمی اور اس کے پورے گھر کی طرف سے جو ہے مجزی ہے یعنی کافی ہو جاتی ہے قربانی کے لیے۔ یعنی ایک گھر ہے، گھر کے لوگ اگرچہ کہ ان کے پاس پیسہ بھی ہے زیادہ، کمانے والے بھی زیادہ ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، اگر ایک گھر ہے ایک ساتھ سب رہتے ہیں تو پھر اس صورت میں ایک بکری، ایک جانور، ایک بکرا، ایک بھیڑ وہ کافی ہوگا اس آدمی اور اس کے پورے گھر کی طرف سے۔ الگ الگ یہ نہیں ہے کہ باپ کا الگ، بیٹوں کا الگ اور بیوی بچوں کا الگ، یہ ضرورت نہیں ہے، پورے گھر کی طرف سے ایک کافی ہے۔ ہاں ایک سے زیادہ اگر کرتا ہے تو وہ تطوعاً ہے، اس کی طرف سے والنٹریلی وہ کر رہا ہے اپنی مرضی سے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن کون سی چیز کافی ہوگی؟ جو بیئر منیمم جو تھریش ہولڈ ویلیو ہے وہ ہے ایک کرے گا تو کافی ہے پورے گھر کی طرف سے۔ وہ بدنۃ او بقرۃ عن سبعۃ، اسی طرح سے بدنہ یعنی کہ اونٹ ہے، ناقہ ہے یا بکرا ہے یا گائے ہے یا بیل ہے، تو وہ جو ہے اس میں 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ یعنی اگر 7 لوگ مل کر کے اس میں کریں تو 7 لوگ اس میں کر سکتے ہیں، یعنی 7 لوگ سے مراد 7 گھر اس میں جو ہے قربانی کر سکتے ہیں، ایک اونٹ میں اور ایک گائے میں۔ کہتے ہیں ولا تجزئ اوراء ولا ارجاء بینتهما ورجاء بینتهما، اور ولا اجفاء ولا حتماء ولا جداء ولا مریضۃ مرضى يضر بلحم ولا اضباء۔ اب جو ہے یہاں اس جانور کا ذکر ہے کہ جس میں کوئی عیب ہو، عیوب جس کے اندر ہو، اس جانور، وہ جو جانور ہے وہ قربانی کے لیے ہدی کے طور پر وہ قبول نہیں کیا جا سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ اصل میں جو حدیث میں جو خامیاں آئی ہیں، جو عیوب آئے ہیں وہ 4 ہیں۔ اگر وہ 4 عیوب کسی بھی جانور میں پائے جائیں گے تو پھر وہ جانور ادھیا کے طور پہ یا ہدی کے طور پہ وہ جو ہے قبول نہیں ہوگا، یعنی وہ درست نہیں ہے وہ جانور۔ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ اورا اور ارجا، اورا اور ارجا یہ 2 قسم کے جو جانور ہیں۔ ارجا وہ کہ اورا وہ کہ دیکھنے میں جس کا مسئلہ ہو، یعنی وہ جانور دیکھ نہ پاتا ہو یا دیکھنے میں دقت ہو، اور ارجا چل نہ پاتا ہو ٹھیک طریقے سے، لنگڑاتا ہو، اور ایسا اندھا پن کا ہو یا ایسا لنگڑا پن کہ جو واضح طور پر نظر آئے، دیکھنے والا دیکھ کر کے پہچان جائے کہ ہاں اس میں جو ہے عیب ہے اس جانور کے اندر۔ لیکن اگر یہ جو عیوب ہیں یہ خفیف ہوں یعنی نظر نہ آتے ہوں، چھپے ہوئے ہوں تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہاں جو واضح طور پر نظر آئے تو پھر وہ جانور جو ہے اس کی قربانی نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح سے کہتے ہیں ولا اجفاء ولا حتماء، اجفا کہتے ہیں ایسے جانور کو کہ جس کے ہڈیوں میں گودا نہ بچا ہو، اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اس کی ہڈیوں میں گودا ہی نہیں ہے، تو وہ جانور بھی جو ہے قربانی کے لیے صحیح نہیں ہے۔ ولا حتماء، حتما کہتے ہیں اس جانور کو جس کے جو آگے کے 2 دانت ہیں وہ گر گئے ہوں وقت سے پہلے، تو وہ حتما ہے۔ ولا جدع، نہ بہت زیادہ بوڑھا جانور، بہت زیادہ بوڑھا اولڈ جانور کھڑا بھی نہ رہ پاتا، وہ جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ولا مریضۃ مردن یضر بلحم، نہ ایسا مرض والا بیمار جانور کہ جس کے بیماری اس کے گوشت کو بھی جو ہے متاثر کر دے، یعنی کہ اس کو خراب کر دے، یا نہ کھایا جانے والا جس کا گوشت ہو، وہ جانور بھی جو ہے نہیں کھایا جائے گا۔ اور اس کے بعد میں کہتے ہیں ولا ادباء، ادبا ایسے جانور کو کہتے ہیں کہ جس کا کان یا سینگ زیادہ تر حصہ جس کا کٹ گیا ہو، جس کا سینگ یا کان کا زیادہ تر حصہ کٹا ہوا ہو، وہ جانور بھی جو ہے اس کی بھی قربانی نہیں دی جائے گی۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہ تجزئ بتراء و جماء و خسی غیر مجبوب
वमा कुतिया निस्फ उज़्निही औ कर्निही फ़अक़ल। अब कौन सा जानवर जो है चल जाएगा, उसके ताल्लुक से बात कर रहे हैं कि बतरा, बतरा ऐसे जानवर को कहते हैं जिसकी पूंछ ना हो, जिसकी पूंछ ना हो, लेकिन यानी पैदाइश से ही उसकी पूंछ ना हो, वैसा जानवर कि जिसकी पूंछ ना हो। वह जम्माऊ, जम्माऊ से मुराद है ऐसा जानवर जिसका पैदाइश से ही जिसके सींग ना हो, बगैर सींग का जानवर भी आता है तो वो भी चल जाएगा। इसी तरह से खस्सी, गैरू मजबूब, खस्सी जानवर वो है कि बचपन में ही जिसको जो है खस्सी कर दिया जाता है, यानी उसके जो आलत है, उसका जो आलत आलत ज़कर है उसको जो है दबा दिया जाता है ताकि ये जानवर जो है यानी कि वो रिप्रोडक्शन वगैरह फिर नहीं कर सकता है जानवर, तो इस जानवर को जो है खस्सी कहा जाता है। तो लेकिन गैर मजबूब, गैर मजबूब यानी कि वो जानवर जिसका ज़कर काट दिया जाए, यानी ये भी किया जाता है कुछ जानवरों में कि उनके ज़कर कोई काट दिया जाता है, लेकिन ये जानवर नहीं चलेगा, जो मजबूब होगा वो नहीं चलेगा। खस्सी जानवर ये चल जाएगा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। वमा कुतिया निस्फ़ उज़्निही औ क़र्निही फ़अक़ल, और ऐसा जानवर जिसका आधा कान या आधा सींग या उससे कम 30-40% कान है या उसका सींग है टूटा हुआ है, कटा हुआ है, तो कोई हर्ज नहीं है, वो चल जाएगा उससे कम का। उसके बाद कहते हैं वतुनहर अल इबिल, अब यानी जो जानवर है इनको ज़िबा कैसे करेंगे, इनका तरीका क्या है। कहते हैं कि वतुनहर अल इबिल व युज़बहु गैरुहा अला जंबिही अल अयसर व यक़ूलु बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा हाज़ा मिनका व लक व यतवल्लाहा साहिबुहा औ युवक्किलु व यहदुरुहा। अब ऊंट जो है उसको खड़ा रख करके नहर किया जाता है। नहर करने से मुराद कि उसके यहाँ गले के पास नेज़ा मारा जाता है और उससे जो है वो ज़िबा हो जाता है। ये नहर, जिसको नहर करना कहते हैं, ऊंट को खड़ा रख करके उसका एक पैर बांध दिया जाता है, खड़ा रख कर उसको गले पर जो है रेजे से जो है उसको मारते हैं गले में, तो उससे वो नहर हो जाता है। वह युज़बहु गैरुहा, उसके अलावा जो बकर है और गनम है यानी भेड़ बकरी वगैरह, इनको इनके साइड पर यानी कि लेफ्ट साइड पर इनको लिटाया जाता है, उनके लेफ्ट साइड पर इनको लिटाया जाता है और उसके बाद इनके गले को जो है ज़िबा किया जाता है तेज़ धार वाले चाकू चाकू वगैरह से उनको ज़िबा किया जाता है। व यक़ूलु बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर, और फिर ये कहने के बाद, लिटाने के बाद जो है छुरी जब फेरते टाइम उस अल्लाह का नाम लेना है, बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर कहना है, हाज़ा अल्लाहुम्मा हाज़ा मिनका व लक। और बिस्मिल्लाह कहना जो है हनाबिला के नज़दीक ये वाजिब है। अगर कोई आदमी बिस्मिल्लाह जानबूझ करके नहीं कहता है तो फिर उसकी कुर्बानी सही नहीं होगी, उसका गोश्त नहीं खाया जाएगा। बिस्मिल्लाह कहना हनाबिला के नज़दीक वाजिब है, लेकिन जो जमहूर है उनके नज़दीक वाजिब नहीं है, मसनून है, लेकिन हनाबिला के नज़दीक जो है ये वाजिब है। और कहते हैं वह यतवल्लाहा साहिबुहा, के जो जानवर जिसका है वो खुद इसको ज़िबा करे, ये उसके लिए सबसे ज़्यादा अफजल है, या फिर वो किसी को मुवक्किल भी बना सकता है जो जानवर को उसके लिए ज़िबा करेगा, लेकिन ये आदमी वहाँ मौजूद रहेगा जब वो ज़िबा होगा। अब इसका वक्त क्या है, कहते हैं वक्तु ज़ब्हिन बाद सलात ईदिन औ क़द्रिहा मा यौमैनि बादिही मा यौमैनि बादहु फ़इन फ़ाता क़दल वाजिब। अब इसका जो वक्त है, कहते हैं इसके जानवर की जो ज़िबा करने का वक्त है ये सलात ईद के बाद से है, यानी उसके पहले अगर कोई जानवर को ज़िबा कर देता है ईद की नमाज से पहले, तो ये जो है उसकी कुर्बानी नहीं हुई, ये एक आम कुर्बानी हो गई जिसको नफिल कुर्बानी कहा जा सकता है। लेकिन ये जो कुर्बानी उधिया है, जो ईद के ईद उल अज़हा की जो कुर्बानी है वो ये नहीं मानी जाएगी, उसको लिए ज़रूरी है कि वो ईद की नमाज के बाद फिर से कुर्बानी दे जानवर की। तो वक्त दबहिन बाद सलात ईदिन, तो नमाज ईद की नमाज के बाद से ये वक्त इसका शुरू होता है। और जो ईद उल अज़हा की नमाज है उसमें तबकीर जो है ये मसनून है कि इस नमाज को जल्दी रखा जाए ताकि लोग जल्दी जा कर के अपने उधिया जो है उनको ज़िबा कर सकें और गोश्त वगैरह को बांट सकें। और जो ईद उल फित्र की नमाज है उसमें ताख़ीर जो है वो मसनून है ताकि लोग कुछ खा करके घर से निकलें और अपने जो ज़कातुल फित्र है उसको भी लोगों में बांट सकें, इस वजह से वो नमाज थोड़ी सी ताख़ीर के साथ पढ़ी जाती है। कहते हैं इसका वक्त शुरू होता है ईद की नमाज के बाद से, औ क़द्रिहा मा यौमैनि बादहु। क़द्रिहा मुराद यहाँ पे इसलिए कहा है कि उसके बराबर के वक्त के बाद, ये उस जगहों पे है जहाँ पर ईद की नमाज किसी वजह से नहीं होती है, तो फिर आदमी एस्टिमेट करेगा उतना वक्त इंतज़ार करके जितना अमूमी तौर पे दूसरे बुल्दान में नमाज हो जाती है, और उसके बाद में फिर ये आदमी जानवर ज़िबा करके
اور گوشت کو بانٹ دے گا، کھائے گا۔ ما یومینی بعدہا، اور اس کے بعد جو حنابلہ ہیں ان کے نزدیک 10 11 12 بس یہ 3 دن ہیں قربانی کے، یعنی اگر کوئی آدمی 12 تاریخ سے لیٹ ہو جاتا ہے تو پھر اب یہ اس کی قربانی ادا نہیں مانی جائے گی، یہ قضا مانی جائے گی، یہ قضا ہو گئی اس پہ۔ لیکن جو حق بات ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کے دن 10 تاریخ کے علاوہ جو ایام تشریق ہیں 11 12 13 وہ تینوں ہیں۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا 2 قول ہیں، ایک قول ہے صرف 11 اور 12 کا، اور دوسرا قول ہے وہ بھی قوی اور مضبوط قول ہے جو 11 12 اور 13 کا ہے، جو کہ جمہور کے ساتھ اتفاق رکھتا ہے۔ جمہور علماء ہیں وہ یہی کہتے ہیں 11 12 13 ایام تشریق کے تینوں دن جو ہے قربانی کی جا سکتی ہے۔ ایام تشریق 13 تاریخ کے سورج غروب ہونے تک قربانی کی جا سکتی ہے، اور یہی قول زیادہ صحیح ہے۔ فَإِن فَاتَ قَضَى الْوَاجِب، اور اگر کوئی آدمی مس کر جائے ان 3 دنوں کو بھی، اس میں جس میں اس کو قربانی کرنا تھی اور اس میں قربانی نہیں کی، تو پھر وہ اس کی قضا کرے گا، اس کے بعد اس کا جو ہے اجر بھی جاتا رہے گا، لیکن قضا اس کے بعد بھی اس کو کرنی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں فصل، اب یہ جو فصل ہے اس میں بیان کر رہے ہیں کہ وَيَتَعَيَّنَانِ بِقَوْلِهِ هَذَا هَدْيٌ أَوْ أُضْحِيَةٌ، دونوں کے لیے تعین ضروری ہے نیت میں کہ یہ ہدی ہے یا اضحیہ ہے، یعنی اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے، یا یہ کہے کہ او للہ هَذَا هَدْيٌ للہ هَذَا أُضْحِيَةٌ للہ، اللہ کے لیے ہے، یا کہ او بھی نظری ہے، اگر کوئی نظر وغیرہ اس کی تھی کہ قربانی کرے گا تو وہ اس طرح سے کہہ دے کہ نظر ہے۔ وَلَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ بَلْ تُبَدَّلُ بِخَيْرٍ مِّنْهَا، اب اس جانور کو جو ہے نہ اس کو بیچا جائے گا، نہ یہ گفٹ وغیرہ اس کو کیا جائے گا، بلکہ سے جو کیا اس میں جا سکتا ہے وہ یہ کہ اگر اس جانور سے بہتر کوئی جانور ملتا ہے تو پھر آدمی بدل لے گا، اور اس سے بہتر جانور موٹا ہٹا کٹا اچھا جانور ملتا ہے تو آدمی وہ تو کر سکتا ہے اس کو بدلنے کا کام، لیکن نہ اس کو بیچ سکتا ہے نہ اس کو جو ہے گفٹ وغیرہ کر سکتا ہے۔ وَيُجَزُّ صُوفُهَا وَنَحْوِهِ لِنَفْعِهَا وَيُتَصَدَّقُ بِهِ، اسی طرح سے جو ہے آدمی کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اس کے اون وغیرہ کو اور کھال چمڑی اس کی جو ہے اس کو جو ہے اس سے کوئی فائدہ اٹھائے، یا جو ہے اس سے بنفسی ہی اس سے صدقہ وغیرہ کرے، لیکن ولا یؤتا جارزها باجرته منها، اسی طرح سے مثلا جو آدمی کئی بار دیکھا جاتا ہے کہ جو قصائی آتا ہے ذبح کرنے کے لیے جانور، اسی کو آدمی کہتا ہے کہ یہ کھال لے لے اور یہی تیری اجرت ہے، تو نے جو یہاں پہ ذبح کیا ہے جانور کو، آ کے کھال وغیرہ اتاری ہے، گوشت بنایا ہے، تو یہ کھال بھی لے لے اور تھوڑا سا پیسہ اور ملا کے دے دیتے ہیں کہ تیری اجرت ہو گئی۔ یہ نہیں کیا جا سکتا، یہ پورا کا پورا جو ہے آپ پہلے ہی کہہ چکے کہ ھذا ھدی اور اضحیہ للہ، جب اللہ کے لیے ہے تو سب کچھ اللہ کے لیے، آپ کو اس کو صدقہ کر دینا ہے، یا بیت المال وغیرہ میں جہاں پر کھالیں جمع ہوتی ہیں وہاں اس کو دے دیں، وہ اس کو بیچ کر کے اور بیت المال میں اس پیسے کو شامل کر لیں گے، جو فقراء مساکین وغیرہ میں اس کو صدقہ کر دیا جائے گا اس پیسے کو۔ لیکن اس کو یہ کہنا کہ کھال لے لے، یا یہ کہنا کہ بھائی یہ جو ہے 2-5 کلو گوشت لے لو اور یہ تمہاری اجرت ہو گئی، تم نے جو ہے جانور ذبح کیا اس کی، تو یہ نہیں چلے گا، اس لیے کہتے ہیں ولا یوتا جارزها باجرته منها، جازر کہتے ہیں وہ قصائی کو جو ذبح کرنے آتا ہے، تو اس کی اجرت کے طور پہ بھی اس میں سے اس کو نہیں دیا جا سکتا۔ ولا یباع جلدها ولا شیء منها، نہ اس کی کھال کو آپ بیچو گے خود ہو کر کے، ہاں آپ بیت المال وغیرہ میں دے دو، وہ بیچیں گے اور پھر اس سے جو پیسہ آئے گا وہ بیت المال میں جمع کر کے اور فقراء مساکین کو وہ دے دیں گے۔ بل ينتفع بها، اس سے کسی قسم کا کوئی فائدہ آدمی نہیں اٹھائے گا خود اپنے لیے۔ اس کے بعد اضحیہ کے لیے کہتے ہیں کہ والاضحیۃ سنۃ، اضحیہ جو ہے یہ سنت ہے، وذبحها افضل من صدقۃ بثمنها، اور جانور کا ذبح کرنا ہے، اضحیہ کو ذبح کرنا ہے بہتر ہے اس کے برابر کے پیسے کو صدقہ کرنے سے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ اس طرح کا آرگیومنٹ بھی کرتے ہیں کہ جانور ذبح کر کے کس کو کیا فائدہ ملنے والا ہے، اس کے برابر کا پیسہ غریب مساکین میں جو ہے ہم بانٹ دیتے ہیں وہ زیادہ اچھا ہے۔ یہ جو ہے مغربی فکر اور سوچ ہے، اور یہ ایک غلط سوچ ہے۔ آدمی کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ جانور ذبح کرے اور اس گوشت کو جو ہے خود بھی کھائے اور اس کو بانٹے، اور رشتہ داروں میں دوست احباب وغیرہ میں فقراء مساکین میں اس کو بانٹے۔ کہتے ہیں وَيَأْكُلُ مِنْهَا وَيُهْدِي وَيَتَصَدَّقُ ثَلَاثًا، اب یہ جو طریقہ ہے اس کا یہ ہے کہ اس گوشت کے جو آدمی ذبح کرے گا جانور، اس کے 3 حصے بنائے گا، ایک حصہ خود کھائے گا، ایک حصہ دوست رشتہ داروں احباب پڑوسیوں میں بانٹ دے گا تحفے کے طور پہ، اور ایک جو ہے اس سے صدقہ کر دے گا فقراء اور مساکین میں۔
تو یہ اسی کو کہتے ہیں کہ یاکل منہا و یہدی و یتصدق اثلاثاً، تین تین حصے کر کے اور پھر ان کو بانٹ دے گا. وتجزی الصدقۃ بنحو اوقیۃ منہا، اور کم سے کم صدقہ کرنا یہ ہے کہ آدمی اتنا کم سے کم صدقہ کرے کہ جو یہ دیکھ کر لگے کہ عمومی طور پر جو گوشت ایک بار میں ایک آدمی کھاتا ہے، کم سے کم اتنا صدقہ تو اس آدمی کو کرنا ہی چاہیے اس میں سے، جو کہ تقریباً پاؤ کلو کے آس پاس ہوتا ہے. یہ اوقیہ سے مراد یہاں پر وہی ہے، تقریباً پاؤ کلو کے آس پاس جو ہے آدمی بانٹے اس میں سے. فَإِن لَمْ يَفْعَلْ زمین، اگر یہ یہاں پر جو ہے حنابلہ بہت اشد ہے اس معاملے میں کہ کوئی آدمی اگر ادھیا کا گوشت پورا کا پورا کھا جائے تو کیا معاملہ کہتے ہیں. اگر آدمی ایسا نہیں کرتا، یہ جو اوقیہ ہے، جو بیر منیمم کم سے کم جتنا صدقہ اس کو کرنا چاہیے ایک آدمی کو، جو کہ تقریباً 250 گرام ہے، اگر آدمی ویسا نہیں کرتا ہے تو زمینہ ہو، یعنی وہ اس کی گارنٹی لے گا. زمینہ ہو سے مراد یہ ہے کہ پھر وہ آدمی الگ سے گوشت خریدے گا، چاہے وہ اونٹ کا خریدے، گائے کا خریدے، الگ سے گوشت خریدے گا اور پھر بانٹے گا. اگر اس میں سے اس نے نہیں دیا ہے تو وہ اتنے زیادہ اشد ہے اس معاملے میں کہ اس کے 3 حصے ہونے ہی چاہیے. وَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ حَرُمَ عَلَى مُدَاهٍ وَمُدْهَنْ عَنْهُ أَخْذُ شَيْءٍ مِّن شَعْرِهِ أَوْ ظُفْرِهِ إِلَى ذَبْحٍ. یہاں پر بھی یہ مفردات مذہب میں سے، یعنی کہ حنابلہ جو ہیں اس میں اکیلے ہیں کہ وہ اس چیز کو حرام کہتے ہیں کہ وہ آدمی جو ذبح کرنے کا، جانور ذبح کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، یا وہ آدمی جس نے کسی کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ اس کے لیے جانور ذبح کرے، تو ان لوگوں کے لیے یہ حرام ہے کہ وہ اپنے بال کاٹیں یا اپنے ناخنوں کو کاٹیں. یعنی عشرہ ذی الحج میں پہلے 10 دن جو ہے ذی الحج کے، اس میں وہ نہ بال کاٹیں گے نہ اپنے ناخنوں کو کاٹیں گے. اور یہ جو ہے حدیث ام سلمہ رضی اللہ عنہا، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جو یعنی مداحن اور مدحن عنہ جو ہے، ان کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ یہ اپنے جسم کے بال اور ناخن کاٹیں. تو یہ حنابلہ جو ہے کہتے ہیں یہ حرام ہے. لیکن جو جمہور علماء ہیں وہ کہتے ہیں یہ حرام نہیں ہے، یہ صرف مکروہ ہے. اور اس میں بھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ایک قول ہے جو یہی کہتا ہے کہ یہ مکروہ ہے، یہ حرام نہیں ہے. اور یہی صحیح ہے کہ یہ حرام نہیں ہے، اس کو تحریم تک نہ لے جائیں، یہ مکروہ ہے ایسا کرنا. آدمی کو اس سے اولاً اجتناب کرنا چاہیے، لیکن کسی بنا پر اگر وہ کاٹ لیتا ہے تو یہ حرام نہیں ہے، مکروہ ہے. تو یہ ادھیا کا باب تھا. اب آخر میں جو باب ہے یہ فصل فی العقیقۃ، اور عقیقہ کے مسائل بھی اسی سے اس لیے جوڑ دیے ہیں کیونکہ اس میں زیادہ فرق نہیں ہے. جانور جہاں، کیونکہ بات اگر جانور کی چل رہی ہے تو اس پر بھی انہی شرائط کا اطلاق ہوتا ہے عقیقہ کے جانور پر بھی، جو کہ ادھیا اور ہدی میں ہوتا ہے. تو اس باب کو بھی یہیں پر بیان کر دیا. فصل فی العقیقۃ تسن العقیقۃ فی الغلام شاتان وعن الانثى شات. مسنون ہے عقیقہ کے لیے مسنون یہ ہے کہ لڑکے کے لیے 2 بھیڑیں یا 2 بکرے ذبح کیے جائیں، وعن الانثى، اور لڑکی کے لیے 1 بھیڑ یا 1 بکری ذبح کی جائے عقیقے کے طور پہ. اب یہ عقیقہ لفظ اصل میں بعض علماء اس کو پسند نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ حقوق سے ہے، اور حقوق کا معنی ہوتا ہے نافرمانی. حقوق کا معنی نافرمانی ہوتا ہے، اس لیے بعض علماء اس لفظ کو پسند نہیں کرتے ہیں عقیقہ کہنا، لیکن یہ اسی طرح سے ہے. تو عقیقہ جو ہے یہ بچے کی پیدائش اور ولادت کے بعد اس بچے کی طرف سے 2 بھیڑ یا 1 بھیڑ، اگر لڑکی ہے تو 1 اور لڑکا ہے تو اس کے لیے 2 ذبح کی جاتی ہیں. تذبح فی السابع ویسمى فیہ باسم حسن فإن فات فرابع عشر فإن فات ففی 21. یہ جو ہے جانور 7ویں دن اس کو ذبح کیا جاتا ہے. عقیقہ جو ہے 7ویں دن ہوتا ہے، یہ مسنون ہے. اور اسی دن جو ہے بچے کو باسم حسن، اب باسم حسن سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس کو حسن نام دینا، باسم حسن سے مراد یہ ہے کہ اچھا نام اس کو دیا جائے. یہ اس بچے کا حق ہے کہ اس کو اچھا نام دیا جائے، تو بچے کو جو ہے نام دیں گے 7ویں دن. اور یہ اصل میں حدیث ہے حضرت فاطمہ سے رضی اللہ عنہا کہ جب حضرت حسن پیدا ہوئے رضی اللہ عنہ، تو اس وقت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی. تو ان تعلیمات میں سے یہ ہے، لیکن وہ حدیث جو ہے حدیث ضعیف ہے. بہرحال 7 دن میں عقیقہ کرنا یہ مسنون ہے، سنت ہے. اور یہ جو 7 دن میں نام 7ویں دن ہی جو ہے اچھا نام دینے کی بات ہے، اس میں تھوڑا سا ضعف ہے. اگر آدمی چاہے تو ضروری نہیں ہے 7ویں دن، پہلے دن بھی اس کو اچھا نام دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وَيُسَمَّى فِيهِ بِاسْمٍ حَسَنٍ فَإِنْ فَاتَ فَرَابِعٌ عَشَرٌ. اور اگر وہ کسی وجہ سے 7ویں دن عقیقہ نہ کر پائے تو پھر 14ویں دن 14th ڈے عقیقہ کرے گا. اور اگر وہ بھی نہ کر پائے کسی وجہ سے، کسی عذر سے، کسی بنا پر، تو پھر وہ جو ہے 21ویں دن کرے گا. اور اگر 21ویں دن بھی نہیں کر پاتا ہے تو پھر اس کے لیے
جو ہے مفتوح ہے، یہ باب اس کے بعد کبھی بھی کر سکتا ہے، یعنی اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ 28ویں دن یا 35ویں دن، یعنی جو مضاعفت السب ہے یہ 7 کی مضاعفت ہے، یعنی 7 کے ملٹیپلس ہیں، یہ صرف 21 تک ہے، یا تو 7ویں دن کرے گا یا 14 یا 21ویں دن، اگر وہ 21 دن کو بھی مس کر دیتا ہے تو پھر اس کے بعد کبھی بھی کر سکتا ہے، جب بھی اس کے لیے آسانی ہو تو اس کو کر سکتا ہے، لیکن مسنون یہ ہے کہ 7ویں دن ہی اس کو کیا جائے، اور یہ جو ہے باپ کو کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ دادا دادی کریں گے یا نانا نانی کریں گے، یہ ذمہ داری باپ کی ہے، وہی جو ہے عقیقہ کرے گا۔ عقیقے کے تعلق سے بات ویسے ابھی آگے آئے گی کہ بتنزع جدولا بلا کسر ویکون منہ بحلف، اور بغیر کاٹے ہی اس گوشت کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا، بڑے بڑے پیسز جو ہوتے ہیں اس طرح سے اس کو جو ہے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا، اور ساتھ میں جو ہے اس کے کچھ میٹھا پکایا جائے گا۔ یہ بھی مفردات مذہب میں سے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کچھ میٹھا رہے۔ وہی عقل ادھیتی، اور یہ بالکل ادھیا کی طرح ہے، جتنے بھی احکام گزرے ہیں ادھیا کے تعلق سے، جانور کے اعتبار سے کہ وہ کیسا ہونا چاہیے، اس کی ایج کیسی ہونی چاہیے، یہ ساری کی ساری باتیں عقیقے کے جانور میں بھی اپلیکیبل ہیں۔ لیکن لا یجزی فیہا شرک، لیکن اس میں شرک جائز نہیں ہے۔ اب کیا ادھیا میں شرک جائز ہے؟ شرک سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ شرک سے مراد وہ شرک نہیں ہے، شرک سے مراد یہاں شراکہ ہے۔ شراکہ سے مراد یہ ہے کہ جس طرح سے ادھیا میں 7 جو لوگ ہیں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، گائے میں یا اونٹ میں 7 لوگ حصہ لے سکتے ہیں، ویسا عقیقے میں جائز نہیں ہے، وہ نہیں کیا جا سکتا۔ عقیقہ اگر آپ بیل کا کرتے ہو یا اونٹ کا کرتے ہو تو لڑکے کی طرف سے 2 ہی کرنا پڑیں گے، اور لڑکی کی طرف سے 1 کریں گے، یعنی اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ گھر کے بچوں کا ہوا نہیں تھا بچپن میں تو چلو اب ایک ساتھ جو ہے 7 بچوں 3 بیٹے 1 بیٹی ہے، 7 حصے ہو رہے ہیں، ابھی نپٹا دو 7 کے 7 کو اسی میں، تو وہ نہیں کیا جا سکتا، ایک جانور ہی آپ کو کرنا پڑے گا۔ اولن تو بعض علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں گائے اور اونٹ چلے گا ہی نہیں، آپ کو اس میں بھیڑ یا بکری ہی کرنا پڑے گی، بھیڑ یا بکری بکرا ہی کرنا پڑیں گے، بعض علماء تو یہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے کہ آدمی عقیقے کے جانور میں شراکت کرے، یعنی کہ 1 سے زیادہ لوگ یعنی 7 حصے گائے میں یا اونٹ میں کرے، یہ درست نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ایک مسئلہ اور بھی رہتا ہے جو ہے نو مولود کے ساتھ، کہ اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ اب عقیقہ کا معاملہ ہے تو اس میں اس چیز کو بھی بعض علماء بیان کرتے ہیں، جیسے دلیل الطالب کتاب ہے اس میں اس چیز کو بیان کیا ہے کہ یہ جو ہے مسنون کر کے بتایا اس کو کہ کان میں اذان دینا، سیدھے کان میں اور الٹے کان میں اقامت دینا، یہ مسنون ہے، لیکن حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جو حدیث جس بنیاد پر یہ چیز کہی جاتی ہے اس میں ضعف ہے۔ اذان تو پھر بھی ثابت ہے اصحاب سے، بعض صحابہ کرام بعض سلف جو ہے بچے کے نو مولود کے کان میں اذان دیتے تھے جب ان کی ولادت ہوتی تھی، لیکن اقامت کے تعلق سے تو کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ اور وہ حدیث جو اذان والی ہے اس میں بھی ضعف ہے، کمزوری ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ پہلے اس بات کے قائل تھے کہ بچے کے کان میں اذان دی جائے، لیکن بعد میں انہوں نے اس سے رجوع کیا تھا، اور ایک مقالہ موجود ہے جس میں انہوں نے اس سے رجوع کیا ہے کہ، اور پھر انہوں نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ وہ جو حدیث ہے وہ ضعیف جداً ہے، اور اس بنا پر جو ہے سنت سمجھ کر یہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں سلف کا اور اسلاف کا عمل تھا، اور اگر کوئی آدمی اس لحاظ سے کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ بچے کے کان میں اگر توحید کے کلمات پڑھتے ہیں تو یہ بہتر ہے کسی دوسری چیز کے مقابلے میں۔ تو یہ جو بعض باتیں تھیں عقیقے کے احکام کے تعلق سے وہ ہم نے اس میں کور کی ہے، اور بفضل اللہ وبحمد اللہ وباذن اللہ قد انتہینا من کتاب العبادات، الحمدللہ اللہ کے کرم سے ہم نے جو ہے کتاب العبادات اس کتاب سے اس کو مکمل کیا ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم، والحمد للہ الذی بنعمته تتم الصالحات، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ مدد والاوقات وسلم تسلیما کثیرا۔ واللہ اسأل القبول والنفع به والإخلاص في القول والعمل والتوفيق لما يحبه ويرضى، وأن ينفعنا بما سمعنا وبما قرأنا ويجعله حجة لنا ولا علينا، نسأله سبحانه أن يجعل هذا الكلام ما قلنا وما سمعنا حجة لنا يوم القيامة لا علينا، نسأله سبحانه ألا نكون ممن تعلم العلم فعمل ولا نكون ممن تعلم العلم فعمل بخلافه، أن نكون ممن يستمع القول ولا يتبع الأحسن، وأن يكون ممن يسمع النصيحة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما.
سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم آمین یا رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم